حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے قدموں سے نکلنے والا آج پوری کائنات عالم کو اپنی جانب متوجہ کر چکا ہے. بات جرأت کی ہو، بات استقامت کی ہو، بات استقلال کی ہو، جس نے آج عالمی اداروں سے لے کر قومی اداروں تک ہر ایک اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جن کے استقلال میں لغزش نہیں آتی، یہ وہ قافلہ ہے جو اپنے لیے جینے والا نہیں ہے، یہ وہ کارواں ہے جو اپنے لیے زندگی بسر کرنے والا نہیں ہے. آج عالمی دنیا سے پوچھ لو کہ اگر کوئی ایسا انسان معاشرے میں ہے کہ جو معذوری کے باوجود اس کے استقلال میں لغزش نہیں آتی، قید و بند کی صعوبتیں جس کے ارادوں کو اور جس کی سوچ اور جس کی تمنا کا رخ نہیں موڑ سکتی، جس کی سرعت کو ہمیشہ کمزور نہیں کر سکتی، تو آج دنیا تمہیں یہی رہے گی وہ کربلا کے تاجدار کے پر سے بھیک لینے والے حسین ابن علی کا نوکر و خادم حسین ہے. گرامی قدر بزرگوں، دور دراز سے محبتوں کے پیغام لے کر آنے والے جوانوں، ہمیں وقت کے فرعونوں سے لڑنا بھی آتا ہے، ہمیں نمرودوں سے ٹکر دینا بھی آتی ہے، ہمیں بدماشوں کے گریبان نوچنا بھی آتے ہیں. اگر کسی کو یہ بھول ہو اس کو بتا دو، اگر دربار بری ہو، اگر بلبلا جہانگیری ہو، تو ہم امام ربانی مجدد الفسانی کے جذبات کو اٹھانے والے ہیں. اگر کوئی اس معاشرے میں اگر کوئی فکر یزیدی لے کے آئے، ہم حسینی فکر کے فالوور ہیں، ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں نکلے، بچوں کے لیے نہیں نکلے، ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں نکلے. ہمارا یہ مسئلہ بتا رہا ہے ہماری زندگی کا ایک سانس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کار ہے اور رہے گا. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. گرامی بزرگوں، اقبال نے کہا تھا ستیزہ جار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. آپ لوگوں نے یہ پہچان کرنی ہے، شرار ابو لہبی کو دیکھنا ہے، چراغ مصطفی کو دیکھنا ہے. شرار ابو لہبی مختلف ادوار میں رنگ کنڈے بدلیں گے، ٹائم بدلیں گے، لباس بدلیں گے، انداز بدلیں گے، اسٹائل بدلیں گے، لیکن وہ جس قدر مرضی خوشبودار بن جائیں ان کے اندر کی بدبو ان کی خباثت کا اظہار ضرور کرواتی ہے. کبھی اصحاب رسول کے خلاف عرضہ سرائی ہوتی ہے، کبھی اہل بیت اطہار پر پاؤں بازی ہوتی ہے، کبھی اولیاء کاملین کی توہین ہوتی ہے، کبھی قادیانی تحفظ ہوتا ہے، کبھی ان کے اسلام کی فاتح چھیڑی جاتی ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں علامہ نادر رضوی کے قدموں میں کھڑے ہو کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والوں سن لو، ہمارا جینا مرنا صرف محمد عربی کی عزت کے لیے ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہاں ہماری ضرورتوں کو، ہمارے لوگوں کے جوانوں کی غیرت کو تم نے آزما لیا. ہاتھوں میں کڑیاں آئیں، گھبراہٹ نہ ہوئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، گھبراہٹ نہ ہوئی.
ڈاکٹر ہو، حکیم تو حکیم رہے، علماء نے رسول نے قوم اسلام کی ایک گولی بھی نہیں منگوائی۔ وہ حضرت علامہ سلطانی کی صورت میں وہ اپنی زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں قربان کرے، یا شیخ الحدیث قاضی منیر احمد نعمانی کی صورت میں درد برداشت کرتا ہوا اپنا سب کچھ قربان کر کے بتائے لوگوں ہم خادم حسین کے سپاہی ہیں۔ جب سپاہیوں کی جنت و غیرت کا عالم ہے تو داتا کے اس نوکر کی غیرت و ہمیشن تو بڑی بات ہے، اس کا چوٹا بھی کوئی نہیں خرید سکتا۔ آج تو جو قادیانی کی موت نعرہ ہے آپ نے میرے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخر میں ہم اپنے قائد محترم کو استقبال کی شکل میں، ابھی آپ کی آواز کم تھی، آپ نے جوش سے اس طرح کے جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرامی قدر بزرگوں، اور ایک ہم آپ کے سامنے اپنے ان الٹریٹ حکمرانوں کو اپنی کمزوری بھی بتا دیں۔ خان صاحب، چھکے چوکے لگانا بہت آسان ہے، سینچریاں مارنا بہت آسان ہے، بال کو نو بال بائک بال قرار دینا اور ہے۔ اصحاب رسول ہو، ازواج رسول ہو، اولاد رسول ہو، یا ختم نبوت کی بات ہو یا سانسوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ یہاں نوبل نہیں چلے گی، لیکن ہم کمزوری بتا رہے ہیں۔ گڈو چودھری ہماری کمزوری سن لو، ہماری کمزوری سن لو، ہماری کمزوری سن لو۔ ہمارے بچے مار دو نہیں ڈریں گے، وجود کے چیچڑے اڑا دو نہیں ڈریں گے، وجود کے ریزہ ریزہ کر دو نہیں ڈریں گے، ہوا میں ٹکڑے بکھیر دو نہیں ڈریں گے، چوکوں پہ شریعام تختہ درکار پہ لگا دو، تختہ دار پہ جھول جائیں گے نہیں ڈریں گے۔ اگر ہماری کمزوری سننا چاہتے ہو تو سنو، اور تم غیر مشروط محمد عربی کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال کر ختم نبوت کا نعرہ لگا کے تاجدار ختم نبوت کی صدا پارلیمنٹ میں بلند کرو۔ ہم اتنے کمزور ہیں، تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ کی کمزوری، یہ ہے علامہ خادم حسین رضوی کی کمزوری۔ تم ڈھونڈتے رہو، کمزوریاں نہیں ملیں گی، ہم بتائیں گے۔ تم مصطفیٰ کی عزت کے چوکیدار بنو، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو عالمی دنیا کا بدماش اس درویش سے ڈرا تھا، ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تیرے مذاکرات نے اس کو گرایا۔ دنیا تو جان رہی تھی، تم کہہ رہے تھے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن اس نے خود بتایا کہ دنیا میں دشمن محمد کہیں بھی ہو، کائنات میں سب سے لمبا ہاتھ خادم حسین رضوی کا ہے، محمد کے غلاموں سے کوئی دشمن بچ نہیں سکتا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں،
ہم کہتے ہیں مخلصانہ مشورہ یہ ہے، اپنوں کو پڑھو، اپنوں کو پڑھو، مستشرقین ملحدین کو پڑھنے والوں اپنوں کو پڑھو۔ دنیا تمہیں بتائے گی بدر و احد کے بارے میں تمہاری ہرزہ سرائی، ہمیں اتنا بتا دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں تہذیب سکھانے والوں، ہم نے یونیورسٹیز میں صرف پڑھا نہیں، اللہ کے فضل سے ان درویشوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ہم نے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیے ہیں۔ ہم نے صرف کلاسوں کو پڑھا نہیں، ہم نے پی سی ایس کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، ہم نے تحصیلداری کی اس نوکری کو ٹھڈا مار کے مصطفیٰ کے منبر اور مصلے پہ آئے ہیں۔ ہمیں تہذیب اور ہمیں یہ باتیں سکھانے والوں ایٹیکیٹس کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ معاملہ سکھوں کا ہندوؤں کا ہو، وزیر وزارت سے ہاتھ دھوئے، معاملہ عمران کی توہین کا ہو، لائیو چینل پر اعجاز چودھری خالد لطیف کو ایک زوردار تماچا مارے، معاملہ زرداری کا ہو، پارلیمنٹ میں ایک بندہ ایم این اے ایک بندے پر حملہ آور ہو، معاملہ میاں نواز کا ہو، ایک دوسرے کو ٹھڈے اور لاتے ماری جائیں، یہ سب کچھ تہذیب ہے۔ اور کوئی کتا محمد عربی کی عزت و ناموس پر حملہ ہو اور محراب و منبر کے وارثوں کو کوئی رونے کا حق بھی نہ دے تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اقتدار مانگنے والے نہیں، ہم طاقت و قوت مانگنے والے نہیں، کیونکہ ہمیں یہ خیرات مصطفیٰ کے در سے مل چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، اگر ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے تو مسلمانوں کی دل آزاری اس کو کس کھاتے میں لکھو گے؟ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، اصحاب رسول کا پوچھنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے نہیں، اپنے مغربی آقاؤں ایڈورڈ گبن سے پوچھ لو، جو یہ کہہ رہے تھے محمد کے غلاموں کا لشکر میدان میں تھا، رسول مختار کی زبان مبارک متحرک ہوئی، حکم ہوا صفیں درست کر لی جائے، چھوٹے بچے آگے کھڑے تھے، حکم جاری ہوا چھوٹے بچوں کو گھر لٹا دیا جائے، واپس چلے جاؤ۔ انگریز مورخ کہتا ہے چھوٹے بچوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی، اپنی ایڑیاں اٹھا کر وہ یوں عرض کر رہے تھے، آقا دیکھو ہم چھوٹے تو نہیں، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو بڑے ہیں۔ وہ چھوٹے نہیں تھے جو مصطفیٰ کے دربار دربار میں سب کچھ پیش کرنے والے تھے، وہ رو کے کہہ رہے تھے آقا ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے تمہارے دو راستے ہیں، ایک ماں کی جھولی، ایک تاجدار ختم نبوت کا نالین مبارک کی جگہ، ہمیں ماں چھوڑ کے گئی ہے آپ کے قدموں میں، اب ہم نے جینا بھی آپ کے لیے ہے، مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ یہی ہے ہمارا دستور، یہی ہے منشور، یہی پیغام لے کر نکلے ہیں تحریک لبیک کا یا رسول اللہ کے قائد، داتا کے درویش حضرت پیر مکی کے منظور نظر حضرت مفتی اعظم پاکستان کے خادم فضل حق خیر آبادی کے فکری جانشین، امام اہل سنت کے روحانی جانشین، اہل سنت کا مان تران، یہ پیغام لے کر میدان میں نکلے ہیں۔ اس پیغام کو کوئی دہشت گردی کہے تو اس کا اپنا رنگ ہے، انتہا پسندی کہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ آج تم نے دیکھ لیا قائدین
ابھی جیلوں میں نہیں پہنچتے، پہلے ڈاکٹرز کی ٹیم کا تقاضا ہوتا ہے، حکما کے لشکر کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن میں اہل سنت کے بچے سے لے کر سفید ریش بزرگ تک سلام پیش کرتا ہوں امیر المجاہدین آپ کی استقامت کو، آپ کی جرت کو، کہ آپ نے کسی ایک لمحہ اور ساتھ اور گھڑی بھی یہ باور نہیں کرایا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت ہو بھی کیوں، جس کی جلوت خلوت مصطفیٰ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں وہ دنیا داروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ حضرت علامہ پیر طریقت قاضی محمود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے آپ ان کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے اس مشن کا سپاہی بننے کے لیے میدان میں اترے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ یہاں اجتماع میں یہ ثابت کیجئے آپ علمی میدان میں ہوں گے، اہل سنت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہاتھ اٹھانے کی زحمت ہو تو یقیناً اسٹیج والے خوشی محسوس کریں گے کہ آپ پر ابھی تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی۔ ہم کہہ رہے ہیں علامہ صاحب آپ علمی میدان میں ہوں، اہل سنت کے آغوش، ماؤں کی آغوش میں دودھ پینے والے بچوں سے لے کر سفید ریش بزرگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ فکری میدان میں ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیاسی میدان میں ہوں، آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری قوم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ ہمیں پھر سے یہ کہنا ہے اسلام پر اس مشکل گھڑی میں یقیناً ضرورت ہے، ضرورت تھی، ضرورت رہے گی ایسی توانا آواز، تندرست آواز جو کبھی گرجے تو بدر یاد آئے، کبھی گرجے تو اوٹ یاد آئے، ان کی برکات اس کے وجود اور اس کے استقامت میں نظر آئیں۔ امام ربانی، غوث جیلانی، میرے علی، محدث علی پوری، فاضل بریلوی کے فیضان کو اہل سنت اہل اسلام میں بانٹنے والے امیر المجاہدین آپ کی خیر ہو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، شر اشرار سے محفوظ رکھے۔ آپ کے لشکر کا سپاہی جس نام سے ہو، جس رنگ میں ہو، وہ جناب علامہ امینی ہو، وہ جناب پیر محمود احمد صاحب ہو، وہ علامہ فاروق الحسن ہو، وہ جس نام سے، جس رنگ میں، جس رنگ میں ہو، ہم آپ کو، آپ کے ادنا سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے مشن کو ہمیشہ زندہ رکھے اور اسلام کا جھنڈا اسی طرح بلند رہے۔ اللہ آپ کو عمر خضر اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد